ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں۔ اس تناظر میں ہم آپ کے سامنے ایک بزرگ اور شخص کے درمیان پیش آنے والا مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک شخص ایک بزرگ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ملا جی، ایک سوال پوچھنا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ بزرگ بولے، پوچھو پوچھو، سوال پوچھنے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب جی چاہے عورت کو 2 حرف کہہ کر فارغ کر دے اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ بزرگ کہنے لگے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے، سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ وہ شخص بولا کہ بالکل نہیں۔ بزرگ بولے کہ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ وہ بولا کہ بالکل ہے، میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ بزرگ بولے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں، وہ مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا۔ بابا جی بولے بالکل ٹھیک، اب ایک اور بات بتاؤ۔ تم ایک دن کے کام کے لیے ایک مزدور کو لے کر آئے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بگھوئیں، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کر گھر کو چل دیا۔ تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ بولا میں اسے پکڑ لوں گا، نہیں جانے دوں گا، کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی۔ بزرگ بولے اور اگر تم اسے کام کے درمیان فارغ کرنا چاہو تو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی، اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کہ اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا تو؟ شخص بولا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ بالکل ٹھیک، اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضا ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا فریق کام کے درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو وہ مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ملازم عین ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دیں، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے، نائی آپ کے آدھے سر کی ٹنڈ کر کے آپ کو دکان سے باہر نکال دے، دنیا کا سب نظام الٹ پلٹ ہو جائے۔ کچھ سمجھا؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں بابا جی سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات۔ بزرگ بولے وہی سمجھا رہا ہوں، اب سن، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ، محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہے، مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے، اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑا زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے، یہی اس کی حفاظت اور عزت کا ذمہ دار ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا مسئول ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملنی ہے۔
ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ، تعلیم اور کھیل کے تمام مالی اخراجات بھی مرد اور صرف مرد کے ذمہ ہیں۔ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون اردا فہوا شہید کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور حتی لقمۃ ترفعھا الی فی امراتک کہہ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے۔ تو خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہہ کر گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاملے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ بزرگ بولے، حرج؟ بھئی فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1,00,000 مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کر لیا، نکاح ہو گیا۔ تم نے جو ہی مہر اس کے حوالے کیا، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، اور شام کو کسی اور سے شادی کر لی، اس سے مہر وصول کر کے تیسرے پھر چوتھے، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بولا، او بابا جی، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ بزرگ بولے، صرف یہی نہیں مسٹر، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال و جان، دل سے سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف اس مرد کی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ سمجھ گیا، انتہائی خوفناک، بہت ہی خطرناک صورتحال۔ مگر ایک بات بابا جی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے، کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بزرگ کہنے لگے کہ کیا دل دکھانے والا سوال پوچھ لیا تم نے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں بابا جی، اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ بابا جی بولے، دیکھو مسٹر، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لوگ 24.5 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہو۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کے شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو ملیہ میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو اور پھر اسے بجھانے کے لیے دوڑے دوڑے ہمارے پاس آتے ہو۔ اپنے بچوں کو اللہ، رسول، قرآن، دین اسلام کا سبق دینے کی بجائے فلموں اور ڈراموں کا سبق دیتے ہو، اور جب وہ سبق پر عمل کرتے ہوئے تمہیں جوتے لگاتے ہیں تو روتے روتے ہمارے پاس آ کر تعویذوں کی درخواست کرتے ہو۔ سنو میرے بھائی، اگر مکمل طور پر صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو تو اول تو ایسے واقعات پیش آئیں گے ہی نہیں۔ اگر اکا دکا ایسا ہو بھی جائے تو بیوی فوراً اسلامی عدالت میں جا کر قاضی کو شوہر کی زیادتی کی شکایت کرے گی، اور قاضی سالوں تک اس مقدمے کو لٹکانے یا وکیلوں کے ہاتھوں اس کی کھال اتروانے کی بجائے دونوں کا موقف سن کر فوری طور پر عورت کو اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائے گا۔ اگر شوہر کسی صورت اس کا حق نہیں دیتا یا دینے پر قادر ہی نہیں ہے تو اس سے عورت کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
اور اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو عدالت اسے جیل میں بند کر دے گی، تھانے جائے گا، پولیس والوں کے چھتر کھائے گا، تنہائی اور بے بسی کا مزہ چکھے گا تو خود ہی دوسرے کی بے بسی کا احساس پیدا ہوگا، ورنہ جب تک اس کی بیوی عذاب میں رہے گی وہ بھی اسی دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا۔